پوری قوم کو مبارک ہو جی. ڈالر ایک دن میں 4 روپے نیچے گر گیا اور روپے کی قدر جو ہے وہ بہتر ہوئی. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے بھی آج جو ہے وہ بڑی زبردست وہ دکھائی ہے پروگریس. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی شہباز شریف صاحب کی حکومت کا کارنامہ نہیں ہے. مطلب اگر آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑے اکنامکس کے وہ آ گئے, ٹائکونز آ گئے ہیں یا کوئی بڑے میتھمیشنز آ گئے جنہوں نے ایسا اکانومی کا حساب کتاب لگا کے پاکستانی اکانومی کو اوپر لے گئے ہیں اس دور میں, ایسا بالکل نہیں ہے. یہ جو ہے ملک جو ہے یہ پہلے سے ہی بھیک پہ چل رہا تھا, قرضوں پہ چل رہا تھا. یہ آج کا نہیں ہے, یہ پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. عمران خان صاحب کے دور میں بھی وہ کنٹینیو رہا. عمران صاحب بھی سارے مسلم ممالک, چائنا, IMF میں جا کے پاکستان کے لیے امداد مانگا کرتے تھے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب بھی مانگا کرتے تھے. اس سے پہلے عمران خان صاحب نے بھی IMF کی ڈیل کی, اس کے بعد انہوں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے IMF کا, شکریہ ادا کرنا چاہیے امریکہ سپانسرڈ IMF کا. مطلب میں کوئی امریکہ کی تائید نہیں کر رہا ادھر, خدا نخواستہ میں بتا رہا ہوں کہ ہماری سیاسی حیثیت کیا ہے اس دنیا کے اندر. مطلب کنویں کے اندر تو ہر بندہ شیر بنا ہوتا ہے نا, لیکن ہماری حیثیت یہ ہے کہ آج روپیہ اس لیے بڑھ رہا ہے کہ امریکن انسٹرومنٹ IMF نے جو ہے, آپ کو یہ خبر آئی کہ جی ایگریمنٹ ہو گیا ہے. بھائی خبر آنے کی دیر تھی, ابھی ایگریمنٹ کا وہ آیا بھی نہیں ریٹرن کیا ایگریمنٹ ہوا ہے, لیکن اتنی ہی دیر تھی. اسٹاک ایکسچینج, بزنس, سب آپ کا. تو یہ تو ہماری سیاسی حیثیت ہے انٹرنیشنلی اور نیشنلی. اور باتیں ہم سے کرا لو کہ جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, ہم نے تو آزاد اتنا ہونا چاہیے, خود مختار ہونا چاہیے. بھائی ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, ہم بھی اسی مٹی کے, ہمیں بھی چاہیے کہ خود مختار پاکستان ہو. لیکن میں اپنا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کروں؟ میں نے تو نہیں بنانا, عوام نے تو نہیں بنانا, یہ لیڈروں نے بنانا تھا جو ووٹ لے کے آئے ہیں, جنہوں نے پروٹوکولز انجوائے کیے ہیں, پرائم منسٹر شپس انجوائے کی ہیں, پریزیڈنٹ شپ انجوائے کی ہے, اقتدار انجوائے کیا ہے. انہوں نے ہمیں کشکولوں پہ لگایا ہوا ہے, انہوں نے ہمیں IMF پہ لگایا ہوا ہے. وہ کوئی بھی حکومت ہو, خواہ وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا موجودہ حکومت ہو, وہ سب کشکول پہ لگایا ہوا ہے اور کسی نے توڑنے کی کوشش نہیں کی. جب اکنامک انڈیپینڈنس نہیں ہے بلکہ ہماری اکنامک انٹر ڈیپینڈنس ہے کہ چائنا سے اب خبر آ گئی کہ $2 ارب مل رہے ہمیں, اکانومی ٹھیک ہوگی, IMF سے آ گئی, سعودی عرب سے آ گئی. تو اگر انٹر ڈیپینڈنس رہے گی دوسرے ممالک کی اکانومی میں, تو آپ کوئی بھی کنٹری کس طرح یہاں پہ ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی بنا سکتی ہے. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ جو آج ڈالر نیچے آ گیا, اس میں آبویسلی آپ کی گورنمنٹ کریڈٹ تو کوئی نہیں, لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ آج شہباز شریف صاحب جو کھڑے ہوئے تھے مری میں, اور مری ہائی وے کا آئی تھنک پلان بن رہا ہے. اس قوم کے پاس اتنا پیسہ ہے فالتو کہ اس طرح کے ہائی ویز اور اس کے اوپر جائے؟ ابھی تو ہمارے پاس کھانے کو پیسے پورے نہیں ہو رہے. کامران, جو بات آپ کر رہے ہیں ڈالر نیچے آیا, اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بات میں نے سنی آپ کے زبان سے. تو کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ جو ڈالر پچھلے دنوں اوپر گیا تھا اس میں بھی شہباز شریف کا کوئی گناہ نہیں تھا. یہ بھی اچھی بات ہوتی, کیونکہ آپ 4 ہفتوں میں نہ کسی ملک کی معیشت کو تباہ کر سکتے ہیں, نہ اس کو سنبھالا دے سکتے ہیں. یہ تو ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے, آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے ملک کے اندر مہنگائی ہو یا مہنگائی کم ہو جائے, یا ڈالر آپ کے روپے کی قدر کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں ایک منتخب حکومت جو ہے جب آتی ہے تو اپنی منصوبہ بندی کرتی ہے. پہلے سال 2 سال کی جو اس کی پلاننگ منصوبہ بندی ہوتی ہے, اس کے اثرات پہ اگلے 3-4 سالوں میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ دیں کہ 3-4 ہفتوں کی جو حکومت ہے اس کی جو پلاننگ ہے اس کی وجہ سے ڈالر اوپر چلا گیا, یا آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے, نیچے آ گیا, یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. اچھا سر, ایک آپ جو سوال کر رہے ہیں کہ اس کا میں تھوڑا آپ کو جواب دے دوں, اس کے بعد آپ نے کنٹینیو کرنا ہے. وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں, آپ نے ذرا وائڈر پکچر میں نے دکھائی تھی کہ یہ IMF کی ڈیل کی وجہ سارا کچھ ہوا ہے نا. یہ IMF کی وہ ڈیل تھی جو عمران خان صاحب نے بھی کی تھی, یہ آپ نے بھی کی ہے, اس سے پہلے بھی آپ نے کی تھی نواز شریف صاحب نے, اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی کی تھی. تو آپ نے اس ملک کی اکانومی کو آزاد تو نہیں کیا نا. آپ یہی ہے نا ہماری, جی شہباز شریف کامیاب ہو گئے IMF کو منانے میں, عمران خان کامیاب ہو گئے IMF کے ساتھ ڈیل کرنے میں. یہ کوئی کامیابی نہیں ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. میرا یہ موقف ہے, آپ فرمائیے آگے. جی میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کر دوں, دنیا کی کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جو عالمی مالیاتی اداروں سے قرض نہ لیتی ہو. ہاں قرض کا استعمال, ہاں یہ بات درست ہے کہ کن شرائط پر آپ قرض لے رہے ہیں. آپ نے جو گنوایا کہ ہمارے سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں وہ بھی قرض لیتی رہیں, ہم نے بھی لیا. ہم اپنا دور کا جواب ضرور دینے کے پابند ہیں کہ ہم نے اس قرض سے کیا بجلی کے کارخانے نہیں لگائے, ہم نے اس قرض سے اپنی معیشت کو سنبھالا نہیں دیا,
ہم نے اس قرض سے میرے سوال پہ آ جائیں گے تو ماضی بڑا پرانا ہے، وقت بڑا کم ہوگا. میرا سوال یہ ہے کہ مری میں آپ ہائی وے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی ہاں، جب ہم نے موٹر وے بنانا شروع کیا تھا اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف اپنے لیے لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بنا رہے ہیں یا بڑے لوگوں کے لیے ایک لگژری لائف جو گزار رہے ہیں ان کے لیے موٹر وے بنا رہے ہیں. آج لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ موٹر وے کتنا ضروری تھا، جی ٹی روڈ پہ جانا کتنا مشکل ہے اور آبادی بڑھ گئی ہے. اس کے بعد موٹر وے ضروری تھا پاکستان کے لیے. آپ یہ دیکھیں لاہور سے جو کراچی موٹر وے بن رہی تھی جو سکھر تک بنی ہے اس پر لوگ نواز شریف کو کتنی دعائیں دے رہے ہیں. اب آگے جو آپ بات کر رہے ہیں ٹائمنگ اور پرائرٹی کی، اس وقت ملک کے سروائیول کا مسئلہ ہوا ہے، آپ کو ہائی وے کی سوجی ہوئی ہے. میں یہ سوال کر رہا ہوں صرف دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں. لانگ ٹرم پلاننگ بھی چلتی ہے، شارٹ ٹرم پلاننگ بھی چلتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ جب ہم خوشحال ہوں گے تب ہم یہ بات کریں گے. جب ہم خوشحال ہوں گے، جب اپنا پیسہ ہوئے گا تب ہم جو ہیں. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو اب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب کہ اب آپ جو ہے آج آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت بھی آئینی مدت پوری کرے گی اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہائی ویز بھی بنیں گی. حالانکہ اس ملک میں ہیلتھ سے لے کے ایجوکیشن تک بیڑا غرق ہوا ہوا ہے اور انفلیشن تو خیر چھوڑ ہی دینا جو لوگوں کو کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہی. علی محمد خان صاحب میں چاہوں گا کہ آج آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں. یہ مناسب نہیں ہے کوئی بات. جی میاں صاحب کیا مناسب؟ میری کوئی بات آپ کو کبھی مناسب ویسے بھی نہیں لگی، اب تو آپ حکومت میں آپ کو لگنی بھی نہیں چاہیے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. جی فرمائے کیا کہہ رہے ہیں، جلدی بول لیں. جی نہیں کامران شاہد صاحب جو بھی کہیں مجھے تو اچھا لگے گا. میں تو کبھی ناراض نہیں ہوا کیونکہ آپ اتنے خوبصورت ہیں، آپ کی آواز اتنی سریلی ہے کہ میرے جیسے لوگ تو ویسے ہی آپ کے مداح ہیں. مگر میں یہ عرض کرتا ہوں آپ کے لیے کہ یار دیکھو، آپ نے پچھلے 2013 سے 2018 تک پنجاب کے ہسپتالوں کی حالت دیکھ لیں اور 2018 سے سر میں اس پہ آتا ہوں. میاں صاحب ابھی ایک منٹ پورا پروگرام پڑا سر. دیکھیں اس کا موازنہ ضرور کیا کریں. سر آتا ہوں. ویسے تو سر آپ کی سائٹ پہ بھی بہت ہے لیکن بہرحال بہت شکریہ، آپ نے آواز کی تعریف کر دی. کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی تھی لیکن چلیں. انجینئر علی محمد گزارا ہی ہے. نہیں تسی سمجھے نہیں، میں تہاڈی گل نہیں کر